وفاقی کابینہ کا اجلاس میں اٹارنی جنرل نے سینٹ انتخاب مارچ کی بجائے فروری میں کرانے کی تجویز پیش کر دی۔ فواد چودھری نے کہا کہ سینٹ انتخابات 1 مہینہ پہلے کرائے جا سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کا سینٹ انتخابات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ، جبکہ شو آف ہینڈ سے انتخابات کرانے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا، اس میں اٹارنی جنرل کی جانب سے سینٹ انتخابات مارچ کی بجائے فروری میں کرانے کی تجویز پیش کی گئی۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس کیانی، بتائیے گا سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیا معاملات زیر بحث آئے یہاں پر؟ جی، وفاقی حکومت کا سینٹ انتخابات شو آف ہینڈ سے کرانے کی جو تجویز تھی، اس پہ وفاقی حکومت کا سینٹ انتخابات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ سینٹ انتخابات 1 مہینہ پہلے بھی کرائے جا سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے فواد چودھری کا، اور سینٹ انتخابات مارچ کی بجائے فروری میں کروائے جائیں، اجلاس میں تجویز دی گئی ہے۔ اٹارنی جنرل جو خالد جاوید خان ہیں، انہوں نے کابینہ میں تجویز پیش کی ہیں۔ مشیر پارلیمانی امور جو بابر اعوان کی بھی آئینی اور سیاسی پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی ہے، اور حکومت کا سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ سے رائے جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے، اور اس حوالے سے اہم جو ہے آج جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ میں جو ریفرنس دائر کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے اور سپریم کورٹ سے رائے بھی اس پہ لی جائے گی، سپریم کورٹ سے رجوع کی جائے گا شو آف ہینڈ کے حوالے سے، اور جو تجویز دی گئی ہے فواد چودھری کے حوالے سے اس پر بھی کافی مشاورت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کیا کوئی فیصلہ متوقع ہے آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل، چونکہ اب حکومت جو ہے اس معاملے پر جو ہے سپریم کورٹ جا رہی ہے، تو یہ جو معاملہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے جو تجویز آئی ہے، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جو جو منسٹری ہے وہ اس پر اپنی انپٹ دے، اور اس سے تجویز بھی مانگی ہیں کہ کیا قانون کیا کہتا ہے اور اس پہ آئین کیا کہہ رہا ہے کہ کیا وقت سے پہلے کیا فروری میں انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا ہے، چونکہ بابر اعوان، فواد چودھری اور جو اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے تینوں نے جو ہے اس پر تفصیلی جو ہے مشاورت کی ہے، اور جو شو آف ہینڈ والا جو خود جو معاملہ تھا اس پر جو ہے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ رائے طلب کی جائے گی۔ سپریم کورٹ رائے طلب کی جائے گی۔ اویس کیانی، آپ ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار احمد ولید صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ احمد ولید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سینٹ انتخابات مارچ کی بجائے فروری میں کروانے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع بھی کیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے، حکومت آخر کیوں جلدی انتخابات کروانا چاہ رہی ہے؟ اس کا کچھ نہ کچھ اثرات سامنے آنے تھے، کیونکہ یہ پہلے سے تجویز ان کی زیر غور تھی۔ اب باقاعدہ طور پر کابینہ میں یہ منظوری کے لیے رکھی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہم جلدی کروا رہے ہیں، تاکہ جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے حکومت کے خلاف، تو اس کو ٹیکل کیا جائے۔ تو یہ ایک سٹیپ ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں کہ کیونکہ انٹرپشن چاہ رہی ہے پی ڈی ایم کے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس کی انٹرپشن ہو، اس سے پہلے کوئی حکومت کو گرا کے وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، تاکہ اس کے بعد جب پھر سینٹ کے الیکشن ہوں گے تو اس میں اکثریت جو ہے جو آنے والی پارٹی ہوگی اس کی ہوگی۔ اور یہ چاہ رہی ہے پی ڈی ایم کے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے کیونکہ میجورٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، تو اس کو کسی طرح سے روکا جائے۔ اسی کے لیے کیمپین جو ہے یہ چلائی جا رہی ہے سیاسی طور پر، تاکہ حکومت کو پریشر کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ بھی اپنے سٹیپس لینا شروع کر دیے، انہوں نے بھی اپنے کارڈ جو ہیں وہ شو کرنا شروع کر دی ہیں۔ احمد ولید صاحب، ایک جانب پی ڈی ایم کی جانب سے فروری میں لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، اور اگر اب انتخابات مارچ کی بجائے فروری میں کروانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور پی ڈی ایم اس حوالے سے کوئی اور فیصلہ لے لیتی ہے، تو کیا کوئی سیاسی بحران تو نہیں پیدا ہوگا ملک میں؟ دیکھیے، سیاسی بحران جو ہے اس میں تو ایکسپرٹس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سیاسی بحران پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سیاسی بحران اس نظر میں ہو سکتا ہے کہ جب حکومت جو ہے اس کے سامنے یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی تمام 11 پارٹیز جو ہیں وہ اگر بالکل استعفے دے دیتی ہیں، لیکن وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، جب استعفے آئیں گے اس کے بعد اسپیکر جو ہے اس کی مرضی ہے وہ ایک بالکل وہ ایک فارمل پروسیس ہوتا ہے جسے مکمل کرنا ہوتا ہے، لیکن فیصلہ بہرحال متوقع ہے۔ احمد ولید صاحب ساتھ رہیے گا۔ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ابھی یہ جو سینٹ انتخابات مارچ میں شیڈیول ہیں انہیں فروری میں کروانے کی تجویز دی گئی ہے، اور سپریم کورٹ سے رجوع بھی کیا جائے گا اس سلسلے میں۔ قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کیا ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں سینٹ کے؟ ابھی الیکشن باقی میں کیا پرابلم ہے ان کو؟ تو جنرل الیکشن بھی ابھی کروا لیتے۔ یہ اصل میں ایک بوکھلا تھا ان کے پاس سے۔ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ بالکل یہ پرابلم ہے۔
कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी अगर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता है तो आपके ख्याल में क्या कानूनी तौर पर कोई रास्ता निकल सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो है वो रहनुमाई कर सकती है हुकूमत की? सुप्रीम कोर्ट का काम ये इलेक्शन कमीशन का काम है, और वो जो शेड्यूल होता है ये सेनेट के इलेक्शन का 2, 3, 4 मार्च के आसपास होता है। ये इस तरह से नहीं होता कि मतलब कि इसको बिफोर टाइम करवा लें। और इनफैक्ट जो है इसमें जो असल बात की है कि जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंटल पार्टी है और एस्टैब्लिशमेंट में कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने आपस में हाथ मिलाया हुआ है और कुछ दे की सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो है वो कोई नहीं रहे के दरमियान। और ये चाह ये रहे हैं कि सेनेट में जो है ना उनको जो है इस तरह की जो है अगर भी ये दिलवा दी जाए और उसके नतीजे में फिर जो है ना वो कुछ लोगों को, एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों को अल्टीमेटली जो है ना वो फिर ये गवर्नमेंट ये रिकॉमोडेट करेगी। तो ये इनके दरमियान जो है ना ये तय पा चुका है और ये सारा कुछ जो है ना उसी करना होगा। कामरान साहब, आपने फरमाया कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अभी इस सिलसिले में अगर जिस तरह से आज तजवीज़ दी गई है विफाकी काबीना के इजलास में कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन कमीशन को ये मामला रेफर करती है तो हतमी फैसला इस सिलसिले में किसका होगा? इलेक्शन कमीशन का होगा, हुकूमत का होगा, या सुप्रीम कोर्ट का होगा? इलेक्शन कमीशन का हतमी फैसला होगा। और कोई अगर फैसला, अगर कोई चैलेंज होता है, अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करता है तो वो उसमें पहले जो है ना एक आध मौके के अलावा, एक आध ओकेजन के अलावा जो है वो रिट में किसी हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और उसके बाद जो है ना फिर उसके बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है ना वो कोई एडवाइजरी देने की, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं बनती कि वो एडवाइजरी इशू करे या फिर जाने के नतीजे में इलेक्शन कमीशन के पास आए। तो इलेक्शन कमीशन को खुद जो है ना गवर्नमेंट को रेफरेंस बना के भेजना चाहिए था, जो उसकी रिजर्वेशन है वो बता देते और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है अपने मेंबरों को इजलास बुला के और कर लेता अगर कोई ऐसी बात थी। ठीक। और कामरान साहब, एक अहम मामला कि अगर ये इंतखाबात फरवरी में किसी तरीके से हुकूमत जो है वो करवा देती है और दूसरी जानिब पीडीएम जिस तरह से उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, अगर वो इसका बॉयकॉट करते हैं तो फिर क्या स्टेटस होगा इन सेनेट इंतखाबात का? मेरा ख्याल है कि अगर वो इन्होंने अपना इंतखाबात पहले कराने की कोशिश की तो इसके नतीजे में जो ना उसको भी एंटीडेट कर देंगे ये लॉन्ग मार्च को। लॉन्ग मार्च पहले हो जाएगा, फिर जरूरी नहीं है कि उसकी वक्त जो इन्होंने शेड्यूल दिया। और क्योंकि इसके पीछे जो है ना वो खेल कोई और है कि खेल जो है ना दो तरफा है, कुछ लो और कुछ दो का खेल है। कुछ इस गवर्नमेंट ने लेना है और कुछ इसमें देना है उसके जवाब में। तो ये खेल जो है ना ये कौम के साथ जो खेल खेला जा रहा है, जो पहले खेल खेला गया है और जो आइंदा खेल खेला जाना है, ये उसी को रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल सामने आती है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहमद वली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अवैस कयानी अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।